السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ایک نیا میثاق بننے جا رہا ہے، ایک نیا ڈائریکشن سیٹ ہوگی۔ پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس میں اس پر فیصلہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا، ذرا سنیے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں تمام پارٹیاں اپنی اپنی تجاویز لائیں گی اور تمام پارٹیوں کی تجاویز کے اشتراک کے ساتھ ایک متفقہ میثاق طے کر لیا جائے گا۔ 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا، جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا۔ تو اسلام آباد میں اجلاس ہوگا، اس میں میثاق طے ہوگا، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے شاید ایک نئے کانٹریکٹ کی، سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہو۔ بہت سی چیزیں اس ملک میں بہت سالوں سے خراب ہو رہی ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان تمام وجوہات کو ایڈریس کرنا اس میثاق کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایک چیز جو پی ڈی ایم کی جانب سے بار بار آتی ہے وہ الیکشنز کا شفاف نہ ہونا، اسٹیبلشمنٹ کا کردار۔ یہ بہت ایک بنیادی چیز ہے اگر آپ نے اس ملک میں جمہوریت، صحیح جمہوریت کو لے کر آگے چلنا ہے۔ لیکن صرف یہاں پر بات شروع تو ہونی چاہیے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ لوور لیول پہ ڈیموکریسیز، کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، وہ کبھی بھی لوکل باڈی الیکشنز کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ کس طرح کا نظام الیکشنز کا ہو اس کے اوپر فیصلہ کریں، کس قسم کا احتساب کا نظام اس ملک میں ہونا چاہیے اس پر فیصلہ کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت کیسے آئے گی، یہ ظاہرہ پروسیس کا نام ہے، لیکن وہ پروسیس کیسے شروع ہوگا؟ کیا لیڈرز کو سٹینڈ الون صرف فیصلے کرنے کا کہ پوری پارٹی سی کچھ اور کہے اور لیڈر آخر میں کچھ اور ڈیسائیڈ کرے اور فیصلہ وہی ہو جو لیڈر چاہتا ہے؟ یہ وہ تمام بنیادی چیزیں جو جمہوریت کی ایسنس اور اساس ہوتی ہیں۔ ڈیموکریسی صرف کسی ایک چیز سے نہیں آئے گی، یہ پورا ایک پروسیس چلے گا۔ عدالتیں، میڈیا، ان سب کو آزاد کریں، ان سب کو مضبوط کریں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اور پولیٹیکل اور گورننس کے لیول پر اکاؤنٹیبلٹی یہ ہونا چاہیے۔ میثاق اگر کسی کے ذہن میں کوئی میثاق نئے کانٹریکٹ کا، سوشل کانٹریکٹ کا، کسی میثاق کا اگر کوئی خاکہ ہے، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، ہو تو گیا تھا، عمل کسی نے نہیں کیا، کیا یہ میثاق بھی صرف وقتی سیاسی ضرورت کے تحت بنے گا یا اس میثاق پر آگے چل کر سب عمل کرنے کے پابند بھی ہوں گے؟ ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ میں ذرا اجازت دیں تو میں میاں جاوید لطیف صاحب سے شروع کر لوں اپوزیشن کا، کیونکہ ایشو ہے۔ میاں صاحب، میثاق جو نیا بنانے جائیں گے، ظاہر ہے اس کے خد و خال تو بتائیں گے 14 تاریخ کو، لیکن وہ آل انکمپسنگ ہوگا نا، اس میں سب خرابیوں کو حل ٹھیک کرنے، ایک کلیکٹیو پروسیس کی بات ہوگی، بجائے اس کے کہ صرف ایک آدھی چیز ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے۔ شکریہ کاشف عباسی صاحب، اور مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور آپ کو صبر جمیل دے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں، ایک بات سیدھی سی ہے کاشف عباسی صاحب، کہ یہ خالی نہیں ہو سکتا کہ کسی اتحاد کے پاس، کسی جماعت کے پاس جو ایجیٹیشن میں ہو یا نظام کی درستگی کی بات کرے اور وہ صرف یہ بات کہے کہ موجودہ حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد اگلا اس کے پاس ایجنڈا ہی کوئی نہ ہو یا اگلا کوئی پروگرام ہی نہ دے سکے وہ۔ اور جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے، یقیناً جو آپ نے 2-3 چیزیں گنوائیں کہ لوکل باڈی سسٹم، احتساب کا نظام، اداروں کی آزادی، پارلیمان کی سپرمیسی، آپ یہ دیکھیں کہ کیا 70 سالوں میں جو خرابیاں ہوئی ہیں اور آج جس ایجیٹیشن میں ہم ہیں یا جو لوگوں کا موڈ ہے، آج قوم کا آج ایک جس کرب سے گزر رہی ہے اور قوم جو چاہتی ہے، یقیناً یہی سننا چاہتی ہے۔ ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا اور آج میثاق پاکستان ہونے جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھلے صرف پریشانی صرف ایک ہی ہوگی، میثاق پاکستان کا انجام میثاق جمہوریت والا نہ ہو۔ اگر کوئی یہ سارے تو اس کی حفاظت اور اس کا پیرا بھی دینا پڑے گا ان تمام سیاسی جماعتوں کو۔ جب آپ کی حکومت جب بھی آئے گی، جو فیصلے کریں گے پھر وہ فیصلے امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آج کیونکہ مشکل ہے
سب اکٹھے ہیں تو لکھ دیتے ہیں لیکن بعد میں دیکھی جائے گی کرنا ہے کہ نہیں. کاشف آپ یہ بھی بات درست کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت پر 100% عمل نہیں ہو سکا، یہ بات درست ہے، مگر یہ بات ایک حقیقت ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی ایک پاکستانی کے طور پر احساس کر رہا ہوں کہ 70 سالوں میں قوانین بھی بہت بنے، آئین بھی 2 دفعہ بنا، مگر آئین پر، قانون پر آج تک اس طرح منون عمل نہیں ہوا جس کا تقاضا آئین اور قانون کرتا ہے. مگر یہ بھی آپ ایک حقیقت ہے کہ احتساب کا بھی نام جو ہے استعمال کر کے ماضی میں بھی اور آج بھی جس طرح انتقام لیا جاتا ہے. بات سیدھی سی ہے کہ کوئی ان چیزوں سے انکاری نہیں، قوانین بنتے رہے مگر ٹوٹتے رہے اور اپنی مرضی سے اس پر عمل ہوتا رہا. اب جو ہونے جا رہا ہے یقیناً قوم بھی تبھی ساتھ دے گی، قوم بھی تبھی آپ کو بہتر جانے گی یا سرخرو کرے گی اگر آپ ان قوانین پر، ان اصولوں کو جو آپ بنانے جا رہے ہیں اس پر خود پہلے عمل کریں گے، پھر آپ توقع رکھیں گے دوسری لوگوں سے جن کے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف بن رہا ہے. یقیناً کچھ لوگوں کو اس سے پرابلم ہوگی، مگر میں سیدھی سی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس پر عمل نہ ہوا، کوئی پروگرام دے نہ سکی متحدہ اپوزیشن، تو پھر بہت نقصان ہو جو رہا ہے اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی. کمی نہیں آئے گی. والا صاحب، اس ملک کو ایک نئے نظام کی یا ایک نئے کانٹریکٹ کی ضرورت تو ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں، جو ہم سب روز دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ تو یو وڈ سپورٹ اٹ سم تھنگ لائک دس کہ اگر اچھا ایک ڈاکیومنٹ سامنے آتا ہے اور حکومت کو کہتے ہیں جناب یہ الیکشن کا نظام ایسے ہونا چاہیے، احتساب کا ایسے ہونا چاہیے، پارلیمنٹ، لوکل باڈیز، ہاؤ دا گورنمنٹ شوڈ رن اینڈ ہاؤ پارٹیز شوڈ رن، ڈیموکریسی کیسے بہتر ہوگی. اٹ شوڈ بی اے بیڈ آئیڈیا فار ایون فار دا گورنمنٹ ٹو سپورٹ. دیکھیں، شکریہ کاشف صاحب. سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کا بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے. دیکھیں کاشف صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس سے پاکستان کی بہتری ہو سکے وہ کوئی دشمن ہی ہوگا جو ویلکم نہ کرے. ٹھیک ہے، جس سے عوام کی بہتری ہو جائے، الیکشن ریفارمز ہو جائیں، اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز ہو جائیں، پولیس ریفارمز ہو جائیں، ریپ جیسے جرائم کے اوپر قانون سازی ہو جائے، اس میں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. اور اسی لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن اسی لیے بنتی ہے، ورنہ گورنمنٹ ہوتی اپوزیشن نہیں ہوتی، اپوزیشن ہوتی گورنمنٹ نہیں بنتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے، اور کیا وجہ ہے جو آج یہ سب میثاق. اس سے پہلے 1.5 مہینے سے کیا کر رہے تھے؟ گاجر بیچ رہے تھے. ان سے پوچھیں نا. آپ پہلے نیریٹو لائے فیٹف کے اوپر. فیٹف پہ آپ نے کہا جی ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں آپ کی مدد، پاکستان کی مدد تب کریں گے جب آپ 34 شکیں اس کی بدل دیں گے جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں. وہ نہیں ہم نے کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں انٹرسٹ آپ دیکھیں، جب پاکستان کا انٹرسٹ ہے وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، جب ان کا انٹرسٹ ہے تو پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں نواز شریف کا بیانیہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. بھائی آپ پہلے دن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بیانیہ لے کے آتا کہ ہر ملک آپ کو وہ تھی اتنی درد تھا. پھر ہم نے آپ کے شو پہ آپ کی ایبسنس میں آپ ہی کے پروگرام آف دا ریکارڈ عادل صاحب کا رہتا، ہم نے لکھ کے دیا کہ پیپلز پارٹی اس گھنونے کھیل کا حصہ نہیں ہوگی. دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری لاکھ اختلافات ہوں، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہماری ڈفرینٹ ہو، ان کا ہم ان کو کرپشن کہتے ہیں، وہ ہم پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، بٹ بنیادی طور پہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کبھی بھی پیپلز پارٹی نے نہیں لیا ایز سچ. ٹھیک ہے جی، حالانکہ الزام ان کے اوپر بہت لگتا رہا. ٹھیک ہے، اب بی بی شہید کی عزت ہم تب بھی کرتے تھے جس میں ہم اپوزیشن میں تھے، آج بھی کرتے ہیں، کل بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن جن کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے بے نظیر صاحبہ، ان کی والدہ کے خلاف پامفلیٹس پھینکے، بروشرز پھینکے، غلاظت سے بھرے، خبریں لگائیں، کیا سیکیورٹی تھریٹ ان کو کہا، ہندوستان کی دوستی کا دعوے دیے، غدار کیا، کرپشن کے دعوے دیے. اور آج بھی جو 9 سال جو زرداری صاحب رہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کیسز میں تھے، وہ باری باری تھی تو نواز شریف نے ڈالا. آج بھی جو کیسز ہیں وہ نواز شریف کے بنائے ہوئے کیسز ہیں، ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ وہ کیسز اگر جائز تھے یا ناجائز تھے، اٹانومس ادارے خود کر لیں. آپ آج یہ سب باتیں تب کریں جب پیپلز پارٹی نے پل آؤٹ کیا ہے، جو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے. جب پل آؤٹ ہو گیا تو مثال تو نہیں کیا، نہیں کر لیا نا سر. لیکن اب بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں، کائرہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں، راجہ پرویز اشرف کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، گیلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، وہ ایک تسلسل سے چلتی آ رہی ہے کہ دے آر ناٹ اگینسٹ دی آرمی، دے آر ناٹ اگینسٹ دی جوڈیشری، دے آر ناٹ اگینسٹ پاکستان. اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ نے اچھا کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہ بیچ میں آئے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب پاکستان کے خلاف؟
پھوک نکل گئی نا سر نواز شریف کا تو دیکھیں. لیکن اگر وہ جن مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ہم بہت سے لوگ جانتے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں تو ان کی ٹھیک نہیں. کاشف صاحب دیکھیں میری بات سنیں, اگر کسی کو کسی اپنی ڈومینز میں رہ کے کام کریں تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ بات, لیکن آپ انڈیویجولی ہٹ کریں. آپ پاکستان کی جو جیت ہے جس میں ہم نے جہاز مار گرایا ہے, وہ جیت کو پلٹ کے پلیٹ میں رکھ کے ہندوستان کو دے دیں کہ وہ ڈھول باجے بجائے, جس میں ہماری جیت تھی ان کی شکست تھی, ان کا منہ کالا ہم نے کیا. وہ جو 72 گھنٹے آپ نے گزارے, پھر آپ نے اپنے فوج کے سپہ سالار کو رینک اینڈ فائل میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی, اس کو نام لے کے برا بلا کا, اور اسی کی ایکسٹینشن میں آپ کھڑے ہوئے نواز شریف. لیکن اگر کسی کی انٹرفیرنس ہے اس کا کیا کریں پھر؟ نہیں, دیکھیں میری بات کاشف صاحب, اگر سپوزٹلی اگر ہم ڈیبیٹ کے لے کے انٹرفیرنس ہے, تو انٹرفیرنس کے لیے آپ کا جمہوری راستے اسمبلی کیوں بنائی تھی؟ آپ کو اسمبلی اس لیے تو نہیں بنا کے دی تھی کہ آپ اپنے ذاتی قانون سازی کے لیے, اپنی چوری بچانے کے لیے آپ آگے آ جائیں. اگر کوئی کر رہا ہے, سپوزٹلی کاشف صاحب کر رہے ہیں, فوج کر رہی ہے, عدلیہ کر رہی ہے, نیب کر رہا ہے, FIA کر رہا ہے, فار دیٹ میٹر گورنمنٹ کر رہی ہے, آپ بالکل 100 کریں, رولز اینڈ ریگولیشنز آپ آگے ہیں. لیکن یہ آج اچانک کیوں ہوا؟ یہ PDM کی ہوا اتنی پھونک تیزی سے کیوں نکلی ہے؟ یہ دیکھیں ان کو بھی ریلائز ہوگا پیپلز پارٹی کو کہ دیکھیں جی یہ نیچرل الائنس نہیں ہے. جس نے زرداری صاحب کو قتل کے کیسے 9 سال اس کی جوانی وہاں جیل میں گزاری, بچے باپ کے بغیر بڑے ہوئے, بے نظیر صاحبہ کے اوپر کیا الزامات نہیں لگائے, کیا غلط نہیں کی, اس سے پہلے والے الیکشن میں کیا نہیں کی, اس کے آپ کہتے ہیں گلے مل لیں گے. جو کچھ عرصہ پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر, I'm sure People's Party can defend themselves. What I'm trying to say is it's not a normal alliance. اچھا, unnatural alliance آپ کہتے ہیں. Unnatural alliance, marriage to convenience ہے. اب جب پھوک نکل گئی ہے, دیکھیں آپ کیا ہوا, پیپلز نون لیگ کے کیڈر میں بھی کیا ہوا کہ وہاں بھی لوگوں نے جگہ چھوڑنا شروع کر دی, ریزگنیشن آنا شروع کیا, نون لیگ کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم اس نیریٹو کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر آپ کا ملک ہی نہیں بچے گا خدا نہ خواستہ, تو کیا حکومت, کیا فوج, کیا عدلیہ اور کیا پولیٹیکل پارٹیز؟ پہلے تو آپ کا ملک ہے, آپ ملک کو سنبھالیں. ملک اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس کو سنبھال نہیں رہے, اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے آپ اس کی توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں کہ پریشر میں آ کے گورنمنٹ آپ سے بیٹھ جائے, بتائیں کیا چاہیے. آئے نہیں نواز شریف صاحب آ جائیں, آپ کو ہاتھ بنا کے اسٹیج پہ بٹھائے تھے, بیٹی کو جو ہے چیف منسٹر بنائے تھے. Let People's Party decide for your response. It's already decided, sir. نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, اور حکومت کا ایک موقف ہے جو پچھلے چند دنوں سے, کہ پیپلز پارٹی اس بیانیے سے اگری نہیں کرتی, نام لینے والے, وہ کہتے ہیں لارجر ایشو کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, افراد کے نام نہیں لیں. کیا یہ بہت بڑا سٹکنگ پوائنٹ ہے یا چھوٹا سا ایشو ہے جو آپ کا خیال ہے کہ ہم نے کہہ دیا وہ مانے نہ مانے نہ سے؟ جی کاشف, سب سے پہلے تو میں بھی تعزیت کروں گی آپ سے, آپ کی والدہ کے انتقال پر. انشاءاللہ کم آلسو. اس کے بعد میں ایک جسٹ I'll make one point اور پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. گزشتہ دنوں کچھ ان کے جو وزراء ہیں جو گلگت بلتستان میں موجود ہیں, جو الفاظ وہ کس رہے ہیں, جو آلودگی وہ ماحول میں اتنے خوبصورت علاقے میں اپنے الفاظ سے گندگی پھیلا رہے ہیں, آلودگی پھیلا رہے ہیں, میں اس کی مذمت کروں گی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اخلاقیات مجھے حیرت ہے کہ وہاں الیکشن کمیشن اس بات کی نوٹس نہیں لے رہی. جس قسم کی گندے الفاظ وہ اگل رہے ہیں, یہ بالکل اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے. یہ الیکشن میں آپ لاکھ ایلیگیشنز لگائیں, اپنی بات کریں, لیکن اس قسم کے ذاتیات بالخصوص خواتین کے اوپر, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اوپر جو انہوں نے غلاظت اگلی ہے, میں اس کی بالکل مذمت کروں گی, اور میں کہوں گی آپ کے توسط سے کہ الیکشن کمیشن ان کا نوٹس لے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے, تو یہ خوش فہمی میں نہ رہے. پہلے دن سے ان کی کوشش ہے کہ ہمارے اتحاد میں دراڑیں ڈالیں. ہمارا اتحاد جو ہے وہ اس حکومت کی نہ صرف نااہلی لیکن جو عوام کا انہوں نے جینا اجیرن کر دیا ہے, مہنگائی سے لے کر جو جمہوری طور طریقے ہیں ان کو انہوں نے اور انسانی حقوق کو انہوں نے سلب کیا ہے. اس سارے جو انہوں نے ملک کو پیچھے دھکیلا ہے, جو ہمیں مشرف کے دور میں اور ضیاء الحق کے دور میں ایک بار پھر لے کے گئے ہیں, ہماری اس نظام کے خلاف جدوجہد ہے. پیپلز پارٹی ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے,
لیکن نام لینے سے، اور میں پھر سے ریپیٹ کروں گی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لفظ، کہ یہ ایک ہسٹوریکل ہمارا ایجنڈا ہے. شہید بی بی، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ہم یہ جمہوریت کی فروغ اور جمہوریت اس ملک میں پراپر اکاؤنٹیبل ڈیموکریسی کے لیے یہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میں سوال اسی لیے میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر کیونکہ جو اجلاس میں جیو کے اوپر جو نیوز جو ان کا ویب ہے اس پر جو سٹوری آئی ہے پی ڈی ایم اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، اس میں کہا زرداری صاحب نے مشورہ دیا کہ کئی محاذ ایک ساتھ کھولیں گے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. کیا یہ سٹیکنگ، میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ تو اوپینین ہے، بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا، شاید زرداری صاحب نے بھی اجلاس میں کہہ دیا، کیا اگر اگلے اجلاس میں اگلی تقریر میاں صاحب کی پھر وہی ہوتی ہے جو پرانی ہے، از دیٹ این ایشو فار یو، یا آپ کا خیال ہے کہ ہم نے بتا دیا جو بتانا تھا، ہم اس کے ساتھ سبسکرائب نہیں کرتے، اگر میاں صاحب یہی تقریر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں؟ دیکھیں 11 جماعتیں ہیں، سب کے الگ الگ ایکسپیرینسز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 26 نکات وہ ہیں جن پہ ہم متحد ہیں، اور اس میں سر فہرست ہمارا مقابلہ ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم ادھر دائیں بائیں کیوں دیکھیں، ہمارا جو ایگزیکٹ ہمیں جس کو اٹیک کرنا ہے، جو فیس ہے اس ملک کا، وہ ہے عمران خان. اور یہی عمران خان کی لیڈرشپ ہے جس نے اس ملک میں ہر انسان کا جینا جنجال کیا ہوا ہے، وہ مہنگائی ہو، وہ گورننس ہو. تو آپ کا ٹارگٹ عمران خان ہے؟ تو ہمارا ہدف عمران خان ہے، اور ہمارا ہدف حقیقی جمہوریت ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی جب عمران خان یہاں سے نکلے گا، باقی ایشوز آٹومیٹکلی ریزالو ہوں گے اور ریزالو ہونے کی طرف جائیں گے. بولیے نہیں کہانی. دیکھیں سب سے پہلے تو کاشف صاحب میری بہن کو شاید لیڈرشپ کی طرف سے کچھ اطلاعات ہی نہیں ہے نا، تو ایٹ لیسٹ شی شوڈ نو واٹس گوئنگ آن ان ہر پارٹی. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بالکل ہماری پارٹی کب جوائن کر رہے ہیں؟ جب آپ انوائٹ کریں، حکم کریں. بہن کی آواز میں ہمیشہ بھائی کھڑا ہوتا ہے. چل رہی ہے. اچھا سنیں نا، اچھا سن تو لے بہن میری، سن تو لے. اندر کی کیا خبر ہے؟ دیکھیے اندر کی کہانی تو چھوڑ دینا، وہ تو آپ کو ہم نے تو سر، آپ کب چھٹی پہ تھے؟ 3-4 ہفتے پہلے. عادل صاحب نے آپ کا شو کب 4 ہفتے پہلے کیا تھا. 4 ہفتے کا کلپ نکال لیں، میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی بیانی کے ساتھ نہیں رہے گی. میثاق پہ آ جائے 1.5 مہینے سے کیا کر رہے تھے بھائی؟ آپ کا میثاق اس وقت کیوں نہیں تھا؟ آج میثاق روز بدل کیوں رہا ہے؟ میثاق تو اس طرح بدلے گا. لیکن یہ بھی تو ممکن، دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر ایک نے اپنا اپنا ٹارگٹ اگر سیٹ کر لیا ہے. پیپلز پارٹی نے عمران خان پرائم منسٹر کو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، فرض کریں نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے، لیکن جو پریشر وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں صورتوں میں پریشر ڈلے گا آپ پر. کس قسم کا پریشر کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ ہی رہے. دیکھیں نا، ہم پرائم منسٹر نے یہ پریڈکشن تو ڈے 1 کر دی تھی کہ یہ سارے کنٹینر پہ ہوں گے اپنی کرپشن بچانے کے لیے. کیا غلط نکلی؟ پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ ان کے پاکستان اور ان کے مفادات صحیح نہیں، ایک ساتھ نہیں چلتے. کیا وہ ثابت غلط نہیں ہوا؟ صحیح ثابت ہوا. کیا آپ نے فوج کو اسٹیبلشمنٹ کے رول اور فوج کے لوگوں کے نام لے کے آپ نے ہارڈ ہٹنگ کی؟ عدلیہ کے اندر آپ نے ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ لوگ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف کی پارٹی کس منہ سے بات کر رہی ہے؟ سیف الرحمان نیب، جسٹس قیوم فون پہ ججوں سے آرڈر کروائے، ٹھیک ہے، کورٹوں پہ حملے کیے. کیا ہم لوگ بھول گئے؟ فوج کے کئی سپہ سالار جو ہیں ان کے لڑائی کی، اس کے جب تک ہوتے ہیں ان کے پیروں پہ لگے رہتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا، ان کی ایکسٹینشنوں میں آگے اسٹیپ لگاتے ہیں، پھر آپ گالیاں دیتے ہیں. نہیں نا سر. دیکھیں کاشف صاحب، میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا میرے اوپینین کا ڈفرنس ہو سکتا ہے. آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے. آپ کہیں گے نہیں ہم جان کے نہیں کہہ رہے، آپ سمجھتے ہیں. چلے جی بالکل ٹھیک ہے، ڈیبیٹیبل ہے. نیب کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح پروسیس کریں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی سپیڈی ہو جائے اور ایسا نہ لگے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بالکل آپ کر لیں. پولیس کا ریفارم کر لیں، بالکل آپ کر لیں. لیکن یہ اچانک کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیں قوم کو بتانے کی ضرورت ہے. اچانک آپ جو میری بہن ایک اور نیریٹو لے کے آئی ہیں اگلی میثاق کے لیے بریکٹس میں، مہنگائی. بھئی آپ کی سب سے بڑی مشکل مار آج چینی کی ہے. 7 ملے آپ کی لیڈر، 9 ملے آپ کی لیڈر کے پاس پڑی ہوئی ہیں. زرداری صاحب کی 9 ملے سستا کر دیں، آدھا کر دیں، فری میں دے دیں. بند نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب 9 ملے تو ہے نا، جہانگیر 28% تو ان کے پاس ہے چینی. واپس آ گئے. جہانگیر ترین صاحب کا بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ آئیں گے. میں نے کاشف صاحب آپ ہی کے شو پہ اتفاقاً کہا تھا کہ جہانگیر جواب آپ ہی نے دینا. آئیں گے. آگے وہ اگر جہانگیر ترین صاحب ملے غلط تو اس کے حساب سے احتساب ہوگا، نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ سے بھی یہ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں قانونی کٹہرے کے اندر. آپ سے زیادہ نواز شریف کہتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی بزدلی دکھا کے ملک سے باہر ہے، وہاں سے وہ انقلابی بن رہا ہے.
بیٹیاں گالیاں دے رہی, بیٹی دیکھیں نا, بیٹی جو ہے وہ باتیں اس طرح کر رہی ہے جیسے وہ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہو. بھائی آپ ملک سے تم چپ کرو, عوام کا تم چپ کرو. یہ دیکھیں جی, عوام کا فیصلہ ہے. Let the people decide what people want to. already decided. They've been thrown out of the power. What else you want? میاں جاوید لطیف صاحب, غلط بات ہے. میاں جاوید لطیف صاحب بریک پہ جا رہا ہوں. دیکھیں اپریہنشن کس جگہ آتی ہے, جو شک, اگر میں اس کو کہوں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے. میاں صاحب نے کچھ نام لیے ہیں اپنی تقریر میں جب سے اے پی ڈی ایم کے جلسوں میں گئے, ان میں سے بہت سے ایونٹ میاں صاحب کی اپنی دور حکومت کے بھی ہیں. راحیل شریف صاحب کا نام لیا کہ ایکسٹینشنز مانگتے تھے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن کتنی دفعہ مانگی اور اس کے لیے کیا کیا کیا, لیکن جب حکومت تھی تو کچھ نہیں ہوا. ظہیر الاسلام صاحب آپ نے اپنے وزیر فارغ کر دیے, لیکن ان کا نام کسی کو نہیں لینے دیا. آج سب چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت بہتر ہو, مضبوط ہو, آگے چلے, آل انکلوسیو ہو اور آل اکاؤنٹیبل ہوئے. لیکن کیا یہ جو وقت فرض کرو حکومت تو یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے, واڈا صاحب کا تو یہ موقف ہے اپنا, وہ تو ظاہر حکومت ہے, حکومت کے تو اپنے موقف ہوں گے, لیکن کیا ہم حکومت چلاتے وقت ان چیزوں کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ اس وقت بھی تو جمہوریت آپ کے لیے زیادہ اہم ہونی چاہیے. اس وقت بھی آ کے کہنا چاہیے جمہوریت کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں پبلکلی. اس وقت ہم نہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, نہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. اپوزیشن میں آ کے وہ سارے ایشوز زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس کا جواب میاں صاحب بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب, میثاق نیا, میثاق پاکستان ہو, میثاق جمہوریت ہو, اٹس اے گڈ آئیڈیا. آپ نے اس ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو جو بنیادی خامیاں ہیں اس نظام کی, ان خامیوں کو درست کرتے ہوئے آگے چلتے رہنا پڑے گا. اور یہ ایک اچھا آئیڈیا کہ اگر آپ کہیں کہ ہم اس کو جاگ ڈاؤن کر دیں کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا. لیکن میں نے جو سوال آپ سے کیا تھا کہ راحیل شریف ہوں, ظہیر الاسلام ہوں, دونوں جنرلز ظاہر آرمی چیف تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, جب حکومت ہوتی ہے اس وقت آپ کو ان کا ایشو بنانا چاہیے تھا کہ ہم سے ایکسٹینشن مانگتے ہیں. ظہیر الاسلام نے اگر کچھ کیا تو آپ کو جنرل ظہیر الاسلام کی بات اس وقت کرنی چاہیے تھی. یہ ساری اپوزیشن میں آ کے کی ہیں. اس وقت وزیروں کو گھر بھیجا گیا صرف اس وجہ سے کہ اگر کسی نے بیان بھی دے دیا اس چیز پر. اس وجہ سے اپریہنشنز ہوتی ہیں, اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپوزیشن میں آ کر ہی کچھ ٹیکٹکس ہیں, لندن بیٹھے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ بات چیت شروع اور ہمارا راستہ کھلے. دیکھیں کاشف, پہلے تو یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ بات ہے ٹھیک, یہ بات پاکستان کے مفاد میں ہے, مگر کر وہ رہا ہے اس لیے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات غلط ہے. دوسرا, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر اجازت دے دیں تو میں 1-1.5 منٹ میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے وزیر صاحب فرما رہے تھے, واڈا صاحب. انہوں نے کہا کہ نواز شریف غدار, کرپشن کیسز, یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے, نہ قوم مان رہی ہے, کیونکہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم سے کی پھونک نکل گئی, ہوا نکل گئی, مگر میں یہ کہوں گا کہ حکومت وقت کی پی ڈی ایم سے کے اتحاد کی وجہ سے پھونک نکل گئی ہے, اور اب یہ اداروں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئے ہیں, وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے, اور اداروں کو بار بار نام لے کر ان کے پیچھے یہ چھپ رہے ہیں. ایک اور چیز تھی کاشف عباسی صاحب, بدقسمتی ہے کہ پاکستان نہیں, دنیا کے 3 ایسی شخصیات پچھلے 4-5 سال میں نمایاں ہوئیں جنہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر نوجوانوں کو ورغلایا. ایک تو واپسی اس کا سفر شروع ہوا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب نے جس طرح جو کچھ کیا تھا اس سے واپسی کا, تبدیلی کا سفر شروع ہوا ہے. اب مودی رہ گیا یا ہمارے موڈی رہ گئے. مگر ایک بات اور جو بار بار یہ کی جاتی ہے کہ نظریات, اگر اجازت ہے سر, میں جماعتیں ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, اس بات میں مانتا ہوں کہ جو جماعت آئے گی اپنے نظریے کے ساتھ آئے گی, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جو اس سے وہ کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کی بات شاید ٹھیک ہو. دیکھیں ہمارے ملک کی سیاست بھی ایک عجیب و غریب سیاست ہے. آپ 5 سال 2008 سے 13 آصف زرداری صاحب پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے, لگاتار لگاتے رہے, لیکن کیا کچھ نہیں. ہم حکومت میں عمران خان صاحب نے بھی یہی پالیٹکس کی پچھلے 5 سال, جو کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے آج حکومت میں خود کر رہے ہیں. اب آپ لوگ اپوزیشن میں ہر وہ کام جو حکومت کرتی ہے, آج اپوزیشن, ہمارے ملک کی اپوزیشن وہی کرتی ہے, لیکن جب حکومت میں آ کے وہی کام کریں گے
کوئی جب پوچھے گا سوال آپ جو وہی جواب ہوگا جو عمران خان صاحب آج دے رہے ہیں کہ جناب پچھلی حکومتوں نے یہ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا سر. یہ دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا کہ کون کہہ رہا ہے, سر کون کہہ رہا ہے میٹر کرتا, اس وجہ سے میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگ ابھی کوئی, میں 80s کی بات ہوتی نا 90s کی بات ہوتی, میں کہتا جناب بہت ٹائم گزر گیا ہم نے سیکھا ہے. میرا تو خیال تھا کہ 2008 میں ہم سیکھ کر آئے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے 2017 میں آپ ہی کی حکومت بلوچستان میں گرائی تھی, اسی صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا. یہ اب کوئی کہے کہ جناب یہ اب آپ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, دیکھنا تو چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, اور امید کرنی چاہیے کہ اس دفعہ اس طرح نہیں ہوگا. کاشف صاحب اگر مجھے اجازت دے دیں, آپ اتنا دور کیوں چلے گئے سینیٹ چیئرمین کا اور بلوچستان گورنمنٹ بنانے کا؟ وفاقی وزیر صاحب ابھی جو آپ نے مجھے بات مکمل کر لینے دیں. آپ ابھی یونائٹڈ تھے 2-4-6 مہینے پہلے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ کہاں سے بھاگیں گے اس کے بعد آپ کہاں سے بھاگیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں کہ اتنا انقلاب ہے, اتنا ووٹ ہے, پی ڈی ایم سے پھونک نکلے, بلائے نا یہاں, کیوں نہیں نواز شریف آ رہا؟ دوسرا کل ریزائن کریں, کھڑے ہو نا. چلیں میں میاں صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں ریزائن کا بھی. جی میاں صاحب. اچھا میں کاشف آپ نے جو سوال کیا ہے نا, مجھے اگر اجازت دے دیں میں اس پر بات آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف کا یہ جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ پی ڈی ایم کے لوگ نہیں اٹھا رہے, ایک کیا جا رہا ہے. نہیں آپ نے نہیں کہا, مگر یہ باتیں پچھلے 2-3 دنوں سے ہو رہی ہیں اور ان کے وزراء کر رہے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کاشف عباسی صاحب آپ کے توسط سے کہ سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ادا کیا, اور یقیناً ان کے پاس ثبوت ہوگا اس سے پہلے کہ سلیکٹڈ کرنے والی جو قوتیں ہیں جنہوں نے سلیکٹ کیا, یقیناً ان کے نام ان کے پاس ہوں گے. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ان کا نام دینا, مگر نواز شریف نے جن خامیوں کا ذکر کیا اور انہوں نے نام لے لیے, کیا غلط کیا ہے؟ اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں یقیناً وہ ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا اور باتیں وہی ہو رہی ہیں. مگر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, جو بار آپ نے سوال وقفے سے پہلے کیا تھا دوبارہ دہرایا بھی آپ نے, میں آپ کی خدمت میں کاشف صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاشف صاحب ہم نے یقیناً کمپرومائز کیا. وجہ آپ کا وہی سوال اور بہت سے لوگوں کا سوال کہ اس لیے کہ جناب ان کی بنتی نہیں ہے کسی سے. ہم نے حد سے زیادہ کمپرومائز بھی کیا, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے, مگر ہم نے پاکستان کو جو چیلنجز تھے ان سے بھی ہم نے پاکستان کی ترقی کا پہیہ چلایا. اس میں دہشت گردی کا جب وقت تھا مجبوری تھی آپ نے کمپرومائز کر لیا. یہی تو پرابلم ہے میاں صاحب, آپ نے کیوں کمپرومائز کیا؟ ایک جملہ کہہ لینے دے, اصول پہ کھڑے ہونا. دیکھیں آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ اپوزیشن میں آتے ہیں آپ کو اصول کی بات کرتے ہیں. اچھا میری عرض سن لیں, یہ بات بھی آپ کی 100% درست ہے کاشف کہ اس وقت بھی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے تھا. مگر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ آج جو پاکستان کی حالت ہے جو 2018 میں ہم نے دی تھی اس کا اور 2013 کا موازنہ ضرور کریں, یہ بات فیصلہ کرنے سے پہلے. مگر ایک چیز ضرور ہے, 93 میں ہم کون سے مودی کے یار تھے؟ 93 میں تو بی بی تھی نا. 99 میں ہم کون سے مودی کے یار تھے کہ ہائی جیکر بنا کر سزا دے دی گئی؟ کو آپ کہتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, یہ تو آپ کو 2000 کے بعد کہیں آپ کے متھے لگائیے کا. کوئک رسپانس آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے نفیسہ شاہ صاحب 2 سوالوں کا جواب دے دیں. یہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف, دیکھیں بلاول صاحب نے بڑا زبردست ٹریپ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نام لیں تو ان کا ثبوت ہوں گے تو دیں گے. وہ اس کا وہ بھی کچھ مانگ رہے ہیں کہ نکالو ایگزٹ کے لیے نا, یا ہوگا تو نکل آئے گا تو جھگڑا ہو جائے گا, یا پھر نہیں ہوگا تو یہ ایگزٹ لے لیں گے. 2 مریم نواز 1.5 سال کیوں خاموش رہی؟ اس کا ٹویٹر کیوں بند رہا؟ کیوں نہیں بیانات دیے؟ نواز شریف نے یہاں جیل میں کیوں نہیں کہا کہ میری جان چلی جائے میں پاکستانی قوم کے کھڑا ہوں گا؟ یہ سب کچھ اچانک سے کب ہوا؟ جب نواز شریف یہاں سے نکل گیا, مریم نواز کو نہیں جانے دیا کنوکٹڈ کو, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا جی چلے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, پریشر بلڈ کرو پاکستان کی فوج عدلیہ اور پاکستان کے خلاف, تاکہ ہم آگے کہیں آؤ ٹیبل بیٹھو, کیا کریں, کیا چاہیے تمہیں. وہ نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سپیس بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, سب ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ اسی وجہ سے جو کیسز نفیسہ شاہ صاحبہ جس کی سزا ہونے والی ہے اس سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ نیب آپ کو بلاتی ہے پتھراؤ کرتے ہیں, کورٹ میں آپ جاتے نہیں ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دونوں پینلسٹ کو بتانا چاہتی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا
وہ شاید دونوں نے مس ریڈ کیا ہے یا اپنے اپنے پرسپیکٹو سے ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. اگر انہوں نے بات کی ہے تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے کی بات ہوئی تھی. مجھے شوق لگا جب میاں صاحب نے نام لے لیا. ہمیں ثبوت دیں. ہم کون ہوتے ہیں ان سے ثبوت مانگنے والے؟ ان کے پاس ثبوت ہوں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ہم نے بھی ماضی میں نام لیے ہیں. ہم نے لاسٹ الیکشنز میں نام لیے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت تھے اس لیے ہم نے نام لیے. میں اگر آپ اجازت دیں میں بلاول صاحب کا شارٹ آپ کو سنا دیتا ہوں. مسئلہ یہ اور ثبوت کب دکھائیں گے؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب نے میاں سے کہا کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. آئی ایم شور ان کے پاس ثبوت ہوں گے. وہ اب آپ کو مڑ کے کہہ رہے ہیں جی آپ نے تو سب سے پہلے سلیکٹڈ کہا تھا. آئی ایم شور آپ کے پاس بھی ثبوت ہوگا. یعنی یہ اب یہ بال دوسرے کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں کہ بات تو جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں نون کہہ رہی ہے بات تو پیپلز پارٹی بھی وہی کر رہی تھی. تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بلاول صاحب نے کیا کہا ذرا کوئکلی سن لیں, اس کا جواب دے دیجیے گا نفیسہ شاہ صاحب. نواز شریف اپنا طریقے سے بات کر سکتا ہے, وہ اس کا حق ہے. میاں صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا وداؤٹ پروف. اس کو وہ پروف پہ اس قسم کے ہی الزامات آگے لے کے آنا چاہیے. میاں صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا. کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے. شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا. یوزلی ہم ان ایشوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں. کیا اس میں مس ریڈ کیا ہے؟ اردو میں بات کریں, فرینچ میں تھوڑی. جی نفیسہ شاہ صاحب مس ریڈ کیا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ ہم نے بھی ماضی میں نام لیے ہیں, ثبوت ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں. میاں صاحب کے پاس ثبوت ہوں گے اس لیے انہوں نے نام لیا ہے. دیٹ از واٹ اٹ از. ہم کسی پر کوئی ججمنٹ نہیں کریں. ہاں یہ ضرور جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ ان کی اور میاں صاحب کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی کورونا کے حوالے سے. سو ہو سکتا ہے اعتماد میں اسپیسیفک ایشوز کے اوپر نہ لیا گیا ہو. لیکن یہ دیکھیں میں چلیں نون لیگ کی طرف سے آپ سے نفیسہ شاہ صاحبہ میں اجازت دیں میں نون کی طرف سے آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. When you say دیکھیں اب آپ I know now you will not allow me to ask that question. مینگل صاحب وہی چاہتے ہیں جو اے این پی چاہتی ہے and so on and so forth. ٹھیک, مجھے یہ بتا دیں میاں صاحب آپ کہتے ہیں میاں صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہوگا اور مجھے بتایا نہیں لندن جاؤں گا تو ثبوت دیکھوں گا. آپ کے پاس کیا ثبوت تھا؟ یہ سوال تو نون کا بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت تھا جس کی بنیاد پہ آپ سلیکٹڈ کہہ رہے تھے؟ اور آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ہے, ابھی آپ نے کہا ہے, کب دکھائیں گے؟ دیکھیے سلیکٹڈ اس لیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی the issue is not کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرتی, مداخلت کرتی ہے. ہماری تو کئی الیکشن سٹیل ہوئی ہیں اور انفارچونیٹلی اس میں میاں صاحب بینیفیشری رہے اس کے. ایشو از نیمنگ. ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کب کہاں کیسے کیا کیا, لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تھا اور وہ ہم وہ کہہ رہے ہیں. ثبوت ہوگا نا. اس پی ڈی ایم میں بھی یہ اگریمنٹ ہے. پی ڈی ایم کے آپ نقطے ثبوت مانگ رہے ہیں آپ سے. کلیئر کٹ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہے لیکن اس میں نام کیوں ہم لیں؟ ثبوت تو دیں. کیوں نہ لیں؟ چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں. آئی ایم شور میاں جبیل لطیف صاحب پوچھنا چاہ رہے ہوں گے, میں پوچھ لیتا ہوں. تو نام لیں گے جب اسپیسیفکلی پتا ہوگا کس نے کیا کیا تو لیں گے. ہو سکتا ہے میاں صاحب کے پاس ہو. میاں جبیل لطیف صاحب 30 سیکنڈ میں بریک لینی کوئکلی ذرا. کاشف صاحب میرے پہ راکے نہ چلائیں. ہمیں یقین ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, ہم نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی درست ہیں. بات سیدھی سی ہے تسی گل کہی ہے تے میں تہاڈا کہہ کے کر دتی, میں اپنے الفاظ واپس لے لینا. تسی کہندے ہو تو میں واپس لے لینا, لیکن گل تے تسی یہی کیتی سی کہ جناب تسی سلیکٹڈ کیوں کیا ہے. میں بالکل یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس میں یہ بالکل آپ کو کہہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, گل کہہ بھی جاندے ہو, پھر مکر بھی جاندے ہو, پیچھے بھی ہٹ جاندے ہو. خدا دے بندے میں تو تہاڈے کہندے کیا انہاں نوں. دس از نواز شریف اینڈ اس پاس آپ نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے, آپ نے بھی جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے. بڑی مہربانی سر. میں تو صرف وہ کہا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کے پاس سلیکٹڈ کہنے کا کیا ثبوت ہے. میں نے کہا جی کوئی ثبوت تو ہوگا. مجھے یقین ہے میاں صاحب یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ الائنس سے نہیں پوچھ سکتے تو میں اپنی طرف سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن ایک بریک کے بعد استعفوں پہ آ جاتے ہیں. تینوں ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وداؤٹ فیصل. ٹھیک وداؤٹ فیصل تسی غلط کہہ رہے ہو, باقی اسی دن ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین.
मियां साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा लोटों का घेराव करो, ये बात उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कही। इस वजह से कई दफ़ा असूलों के ऊपर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2013 में ट्वीट किया था, जब 10 MPA पीपल्स पार्टी के और एक काफ लीग का MPA PMLN को ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा था माशाल्लाह ये सब नून को ज्वाइन कर रहे हैं, और अगली ट्वीट में कहा था 11 विकेटें हमने एक बॉल पे ले ली हैं। डज दैट रिंग अ बेल? मसला ये कि जब ये लोग आपके पास आते हैं, आपकी पार्टी उस वक्त तो जब आपको फायदा है मसला नहीं, इसीलिए असूल क्वेश्चन होता है कि क्या बात असूल की है या बात वक्ती सियासी फायदे की है? नहीं काशिफ अब्बासी साहब, जो बात आप कह रहे हैं ये बात 100% दुरुस्त है। मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि हमारी जमात में अगर कोई बेवफाई करके आए, पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करे, तो हमारे लिए दुरुस्त है और किसी दूसरे के लिए गलत है, ये बात मुनासिब नहीं है। और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि मेरी जमात हो या किसी दूसरे की जमात हो, सब ने ये भुगता है। और अगर मिसाक जमहूरियत आप करते हो, मिसाक पाकिस्तान करते हो, मिसाक मईशत करते हो, तो यकीनन पिछली खामियां होती हैं, तो आपको उनका इदराक होता है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम फिर कहूंगा लफ्ज अंग्रेजी का एप्रीहेंशन या जो सोच है वो यही है कि क्या ये इस वजह से हो रहा है कि हुकूमत गिरा दें, और इस वक्त क्योंकि असूली पोजीशन ऑपोजिशन में हम लेते हैं और बड़ी आसान होती है ऑपोजिशन में। इमरान खान साहब भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी एक असूली पोजीशन किसी वक्त किया करते थे, लेकिन ऑपोजिशन में आसान होती है, हुकूमत में आके वो असूली पोजीशन भूल जाती है। उस वक्त वक्ती फायदा, हुकूमत चलाओ, आगे करो। आखिरी एक 10 सेकंड में जवाब दे दें, इस्तीफों का ऑप्शन टेबल पर है, देंगे? क्योंकि वाडा साहब ने कहा था, मैं वाडा साहब से पूछ लूं। ये काशिफ अब्बासी साहब, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। देंगे हुकूमत से, देखिए मसला ये है कि इतनी ख्वारी, इनको इतना दर्द है पाकिस्तान का, इतना सब कुछ करके एक्चुअली तो इनका टारगेट ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को खुदाफिज कर दिया जाए, गिरा दिया जाए इमरान खान साहब की हुकूमत को। तो भाई तुमने 3 महीने बात करना, क्यों इतनी ख्वारी कर रहे हो? ठंडा मौसम है, जाके कढ़ाई खाओ, सुबह रिजाइन करो, वो सिंध से रिजाइन करे, यहाँ से रिजाइन करे, ये बातें हैं सर। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ कैसे बयानिया देगा कि इमरान खान के इलेक्शंस तो रिग्ड है, चोरी हुए हैं, लेकिन पार्टी के इलेक्शन बिल्कुल ठीक है? ये कैसे? या तो पूरा इलेक्शन चोरी हुआ या पूरा इलेक्शन चोरी हुआ। जब डिवाइड करते हो कौम को समझ में आती है। एक दूसरा है कि लोटों का घेराव करो, नैब बुलाए घेराव करो, अदलिया बुलाए घेराव करो। मतलब अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरी मर्जी के डिसीजन नहीं देंगे, हम डंडे लाठी गोली चलाएंगे। ये बदमाशी खत्म करें यार। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का। नाज़रीन अल्लाह। कराची में लाहौर में भी कोयटा के जो शायकीन थे, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद